بسم اللہ الرحمن الرحیم والاعراب ما به يختلف آخر المعرب آخر المعرب۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ ویسے تو اعراب زبر زیر پیش کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ زبر زیر پیش اعراب ہے، لیکن اعراب کی جو صحیح تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اعراب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ معرب کا آخر تبدیل ہو جائے، جس کے ساتھ معرب کا آخر کیا ہو جائے، تبدیل۔ پھر اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ پھر اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت، حرکت کے ساتھ تین اعراب آتے ہیں: ضمہ، پیش، فتحہ، زبر، کسرہ، زیر، زبر زیر پیش، یہ اعراب بالحرکت، ہم ان کو حرکات بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف بھی تین ہے: واو، الف اور یا۔ واو، الف اور یا، ان کو بھی اعراب کہا جاتا ہے۔ کبھی واو آ جائے گی، کبھی الف، کبھی یا۔ آگے اس کی اقسام آ رہی ہیں کہ کہاں پر اعراب بالحرکت آئے گا اور کہاں پر اعراب بالحرف آئے گا۔ والاعراب، اور اعراب ما بھی، جس کے ساتھ یختلف آخر المعرب، معرب کا آخر مختلف ہو جائے، بدل جائے۔ کالضمتی، جس طرح کے ضمہ، والفتحتی اور فتحہ، والکسرتی اور کسرہ، والواوی اور واو، والالفی اور الف، والیاء اور یا۔ اس کی مثال بھی یہاں سمجھ لیں تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، بلکہ مثال آگے خود آ رہی ہے۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں۔ اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں: رفع، نصب اور جر۔ یعنی اسم کبھی مرفوع ہوگا، اسم کبھی مجرور ہوگا، اسم کبھی منصوب ہوگا۔ اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین: مرفوع، منصوب، مجرور، رفع، نصب، جر۔ والعامل ما يحصل به رفع ونصب وجر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عامل کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ عامل کہتے ہیں اس کو کہ جو زبر زیر پیش دیتا ہے، جو اعراب دیتا ہے، یعنی جو اسم کے آخر کو کبھی پیش دے دیتا ہے، کبھی زبر دے دیتا ہے، کبھی زیر دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عامل۔ والعامل ما يحصل به رفع، عامل وہ ہے کہ جس کے ساتھ حاصل ہو رفع، نصب اور جر۔ ومحل الاعراب، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب کا محل بیان فرماتے ہیں اعراب کا جو محل ہے وہ اسم کا آخری حرف ہوتا ہے۔ اعراب کا جو محل ہے وہ اسم کا آخری حرف ہوتا ہے۔ ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخر، اور اعراب کا محل اسم کا وہ آخری حرف ہے۔ مثال الکل، اب سب کی مثال دے رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اعراب ہے، اس چیز نے اعراب دیا ہے، ان تمام چیزوں کا آپ کو کیا چل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ نحو جیسے قام زیدن، ایک مثال ہے قام زیدن، اس میں سب سے پہلے جو قام ہے یہ عامل ہے، اس نے عمل کی ہے، جو زیدن کی دال پر پیش آئی ہے نا، یہ قام نے دی ہے۔ اور زیدن یہ معرب ہے۔ زیدن کیا ہے؟ معرب۔ ہم نے پڑھا تھا کہ معرب وہ ہے جس کا آخر بدلتا رہے، تو زیدن کی دال کبھی پیش کے ساتھ آئے گی جیسے قام زیدن، کبھی زبر کے ساتھ آئے گی، کبھی زیر کے ساتھ، تو زیدن یہ کیا ہے؟ معرب۔ اور ضمہ جو ہم اس پر تنوین پڑھ رہے ہیں، ضمہ پیش پڑھ رہے ہیں، زیدن، یہ اعراب ہے۔ اور دال محل اعراب ہے۔ دیکھیں دال سے پہلے بھی دو حرف ہیں، زا اور یا۔ زا کے اوپر زبر اور یا ساکن، اس کو کاما نے کچھ نہیں کیا، زا اور یا کو کاما نے کچھ نہیں کیا، کاما نے کس کو تبدیل کیا ہے؟ دال کو۔ تو دال یہ محل اعراب ہے، زا اور یا یہ محل اعراب نہیں ہے، بلکہ زیدن کی دال جو ہے یہ محل اعراب ہے۔ مثال الکل، سب کی مثال، نحو جیسے قام زید، فقام عامل، پس قام عامل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قام نے زید کی دال کو پیش دی ہے۔ وزید معرب، اور زید معرب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زید تبدیل ہوتا رہے گا، کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدین ہوگا، کبھی زیدن ہوگا، تو یہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ وضمت اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، پیش جو ہے یہ کیا ہے؟ اعراب۔ والدال محل الاعرابی، اور دال محل اعراب ہے، یعنی دال کے اوپر پیش جو آئی ہے اصل محل دال ہے، دال سے پیچھے جو یا اور زا ہے اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فائدہ بیان فرماتے ہیں
کہ پورے کلام عرب میں یعنی پوری عربی گرامر میں معرب صرف دو ہی چیزیں ہیں جن کا آخر بدلتا رہتا ہے. معرب صرف کتنے ہیں؟ دو چیزیں. ایک اس میں متمکن، وہ آگے آ رہا ہے اس میں متمکن کیا ہوتا ہے، اور دوسرا فعل مضارع. فعل مضارع آپ نے پڑھا ہے اس حرف کے اندر کہ جس کے اندر موجودہ یا آئندہ آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے. وَسَيَجِيءُ فِي حُكْمِهِ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اور اس کا حکم قسم ثانی میں آ جائے گا فعل مضارع کا. ابھی اس میں متمکن کی پوری بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم وہاں تک پہنچ گیا تو فعل مضارع کی بحث بھی پڑھیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اعراب کی تعریف پڑھی کہ اعراب جس کے ساتھ معرب کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ. پھر اعراب کی ہم نے دو قسمیں پڑھی. اعراب بالحرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اعراب بالحرف الف واو اور یا کو کہتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ اسم کی اعراب کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. اسم کا جو اعراب ہے وہ تین قسموں پر ہوتا ہے، رفع، نصب اور جر. پھر اس کے بعد ہم نے عامل کی تعریف پڑھی. عامل وہ ہوتا ہے کہ جو اسم کو کبھی مرفوع، کبھی منصوب اور کبھی مجرور کر دیتا ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کہ محل اعراب کس کو کہتے ہیں. تو محل اعراب کہتے ہیں اسم کے آخری حرف کو. محل اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اسم کے آخری حرف کو محل اعراب کہا جاتا ہے. پھر سب کی ہم نے مثال پڑھی، جیسے قام زید. اب اس میں ایک ایک چیز کو الگ کرنا ہے. قام یہ عامل ہے، زید یہ معرب ہے. اب قام عامل کیوں ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ قام نے زید کی دال کو پیش دی ہے تو یہ عامل ہے. زید معرب ہے کیونکہ اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، اور دال یہ محل اعراب ہے. دال جو ہے یہ کیا ہے؟ محل ہے. پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ پوری عربی گرامر میں دو ہی چیزیں بس معرب ہوتی ہیں. دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن کا آخر بدلتا رہتا ہے، ایک اس میں متمکن اور دوسرا فعل مضارع. ایک اس میں متمکن اور دوسرا فعل مضارع. بس آج کا سبق اتنا ہے ہمارا انشاءاللہ.